بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. معزز حاضرین، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے منافقین کے حالات سماعت فرمائے اور وہی سلسلہ جاری ہے. انہوں نے اپنی جو حرکتیں کی ہیں، جیسے اہل ایمان کے پاس آ جانا اور یہ کہنا کہ ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں آپ کے ساتھ میں، پھر کافروں کے پاس جانا اور یہ کہنا کہ ہم یوں ہی ان کے پاس جاتے ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے. معاذ اللہ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں. ادھر آ گئے تو ادھر کی بات کرنا، ادھر کی بات گئے تو ادھر کرنا، اور پھر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم ہی بہت عقل مند ہیں. یعنی ہم دونوں طرف سے بھی سمجھے عقل مند ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے بے وقوف بنا رہے ہیں اور ان کو بھی بنا رہے ہیں. درمیان میں ہم کیا ہیں؟ عقل مند ہیں، یہ سمجھتے تھے. تو ان کے حالات کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اور ایک کیفیت بیان فرمائی کہ جو ادھر ادھر رہتے ہیں ان کے حالات کو بیان کرنے کے بعد ایک بیوپاری کی نسبت سے مثال دے کر اللہ تعالی نے آج ان کی باتیں بیان کی ہیں. جیسا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. یعنی منافقین ایک ایسا بیپار کر رہے ہیں جس میں انہیں کچھ نفع نہیں مل رہا، الٹا ان کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، اور ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور انہیں اپنے وہ سودے کی راہ جو ہے وہ جانتے ہی نہیں. اس آیت میں ان کی غلطیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کا شان نزول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت المنافقین کے تعلق سے نازل ہوئی جنہوں نے پہلے ایمان لائے اور اس کے بعد میں کافر ہو گئے. یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی؟ ان لوگوں کے حق میں جو پہلے ایمان لائے اور بعد میں کافر ہو گئے. تین جماعتوں کو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. ایک وہ جماعت جو ایمان لائی اور ایمان پر ثابت قدم رہی، ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے. اور ایک وہ جماعت جنہوں نے سرے سے ایمان نہیں لایا.
جو ایمان لا کر ثابت قدم ہوئے وہ اہل ایمان، اور جو لوگ بالکل ہی ایمان نہیں لائے وہ کافر، اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو وہ لوگ کون ہیں؟ منافقین۔ تو اس تیسرے طبقے کا، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، منافقین کے حرکتوں سے آگاہ کر رہا ہے چونکہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، تم ایسے لوگوں کے جیسے نہیں ہو جانا اور ایسے لوگوں کے باتوں میں آ نہیں جانا، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف حضور کے زمانہ ظاہری کی باتیں نہیں ہیں، سرکار کی حیات ظاہرہ کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک کی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم ہر وقت چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، کہیں کسی بھی اعتبار سے تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ پڑ جائے، تمہارے ایمان پر کوئی شبخون نہ مار دے۔ ایسی حرکت کرنے والا طبقہ قیامت تک رہے گا۔ جیسے اہل ایمان کب تک رہیں گے؟ قیامت تک۔ ایمان والوں کا سلسلہ بھی قیامت تک، کافروں کی تعداد بھی قیامت تک، منافقین کی جماعت بھی قیامت تک۔ جو مومن ہیں، مضبوط ہیں، ان کا ایمان سالم ہے، وہ ایک جماعت ہے اہل ایمان کی جی، اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی ایک قوم ہے، ان کی ایک قوم ہے۔ تو ایمان والوں کی ایک جماعت، کفار و مشرکین کی ایک قوم جی، مگر منافقین کی ایک جماعت نہیں، بے شمار جماعت، منافقین کی بے شمار جماعتیں ہیں۔ ان جماعتوں کے نام آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکیں گے، اس واسطے جو گننے میں نہیں آتے ان سے بچ جاؤ، جو ایک ہے اس کے ساتھ ہو۔ یہ ہے تعلیم قرآن کی یہ تعلیم، ایک کے ہو جاؤ، سمجھے؟ ایک بس، باقی ہوس، ایک کے ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا۔ کیا کہا؟ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا جی، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، نہیں تو پتھر بن جا، نہیں تو موم بن جا، سمجھے؟ دو رنگ نہیں رہنا، گرگٹ کے دو رنگ ہوتے ہیں، گرگٹ دو رنگ اس کے، سمجھے؟ تو دو رنگی اسلام کیا نہیں کرتا؟ پسند نہیں کرتا، چاہے آپ مسلک میں آ جائیں، چاہے ہم مشرب میں آ جائیں، چاہے ہم دین میں آ جائیں، چاہے ہم ایمان کی نسبت سے آ جائیں، ایک پیر بس حنفی شافعی سمجھے؟ بلبل بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو پہلے ایمان لا کر بعد میں کفر کی طرف آ گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں۔ یا مفسرین نے شان نزول تین اعتبار سے بھی بیان کیا۔ ایک تو وہ لوگ جو ایمان لا کر کفر کر دیے، وہ لوگ ہوئے۔ دوسرا وہ یہودی جو توریت پڑھتے تھے، حضور کی شان اس کے اندر تھی، حضور کی عظمتیں تھیں، پیغمبر آخر الزمان کی علامتیں ان کے اندر کتاب میں موجود تھی، وہ پڑھتے تھے،
اور انتظار کرتے تھے کس بات کا؟ کہ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، پیغمبر آخر الزمان آ جائیں اور ہم ان کو دیکھ لیں۔ انتظار کرتے تھے، کتاب میں پڑھتے تھے، تعریف سنتے تھے۔ سننے کے بعد جب سرکار تشریف لے آ گئے دنیا میں، تب انہوں نے بجائے ایمان لانے کے کفر کر کہا ٹھیک ہے، ہم نے جو کچھ توریت میں پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے، پیغمبر آخر الزمان ٹھیک ہے، ان کی علامتیں ٹھیک ہیں، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے، توریت کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب ٹھیک اور درست ہے، مگر یہ وہ نہیں ہے۔ یعنی حضور کے بارے میں جو تعریفیں تھی توریت میں وہ سب برحق، مگر آپ جو آئے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو توریت میں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے، یہودیوں نے حضور کا انکار کیا، ان کے حق میں آئے۔ اور ایک بات مفسرین نے بیان کی، یہ ان عقل مند کافروں کے حق میں نازل ہوئی آیت ہے جو باپ دادا کے طریقے پر نہیں چلتے تھے، بلکہ ہوش و آواز سے، علم تھا، سمجھ بوجھ تھی۔ مشرکین عرب میں فصحاء بلغاء تھے، بڑے بڑے فصیح اور خطیب شاعر علم والے موجود تھے۔ ان کے سامنے جب حضور آ گئے، اپنی شان بھی حضور نے بتا دی، دلائل بتا دی کہ میں کون، میں کون، میں کون۔ بلکہ بعض باتوں کو وہ مانتے چلے گئے، جیسے آپ کو امین مان لیا، جیسے آپ کو صادق مان لیا، آپ کے پاس لا کر امانتیں رکھتے تھے۔ ایسی بات نہیں کہ ڈھکی چھپی بات تھی کہ اعلان کر دیے۔ 40 سالہ زندگی حضور کی، جو 40 سالہ زندگی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، نبی تو ہے سرکار، 40 سال سے پہلے بھی نبی، پیدا ہوئے ہی نبی، 40 سال میں ہی نبی، سمجھے؟ آپ نے امانتیں رکھی ہیں اپنے پاس، تو وہ شان، سمجھے، بشریت سے نہیں، شان نبوت ہے، نبی ہیں آپ۔ تو آپ کی تمام خوبیوں کو آپ سے اچھا کسی لیے صفا پہاڑی پر جب آپ نے اعلان کیا لوگوں میں، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ میرے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب لوگوں نے کہا آپ سے اچھا عرب میں ہے کون؟ ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ تو پہلے حضور کی ذات کو مان لیا۔ جب آپ نے فرمایا ایسی بات ہے، تو پھر ایک مثال دے دی حضور نے کہ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تم لوگ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہیں، میں جو دیکھتا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک آپ جو دیکھتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا ہے، میں پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، دائیں بھی دیکھتا ہوں، بائیں بھی دیکھتا ہوں، آگے بھی دیکھتا ہوں، تم ایسا دیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا بے شک۔ جب آپ کے دیکھنے کو مان لیا، تب حضور فرماتے ہیں میں اگر کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی تم پر آ کر حملہ کرنے والی ہے، تو میں ختم کر دیں گی، چونکہ میں پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں کہہ دوں یہ بات تو تم لوگ کیا کرو؟ کہا مان لیں گے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے کبھی سنا ہی نہیں، ہم مان لیں گے۔ تب حضور نے ان کے کہنے پر کہ آپ کو سچا مان لیا، ایگزامپلس کے ذریعے سے ان کو آپ نے منوا دیا،
اس کے بعد حقیقت بیان کہ دیکھو میں نبی بن کر تشریف لایا ہوں، خدا وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں، اور موت کو میں تمہارے سروں پہ دیکھ رہا ہوں۔ قریب ہے کہ موت کا فرشتہ تمہیں دبوچ لے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، موت کہیں آ نہ جائے، اس لیے میں دعوت دے رہا ہوں تمہیں کس بات کی؟ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، میں اللہ کا نبی اور رسول بن کر کے آیا۔ تو اب ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیا اسی لیے آپ نے ہم کو یہاں جمع کیا؟ اسی لیے آپ نے ہم کو یہاں جمع کیا؟ تو حضور کی شان میں اس نے تبا لک یا محمد جب کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الفاظ ناپسند۔ محبوب کی شان میں یہ بات، محبوب جہاں خاموش ہو جاتے ہیں وہاں قرآن بولنے لگتا ہے۔ محبوب کے قلب انور پر کیا اثر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ کہنا بڑا ہی ناپسند ہوا، تب ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا ابو لہب۔ ابو لہب نے کہا تھا، اس کا نام لے کر کہا، ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، بولتے ہیں لوگ کرٹیسائز، جی کسی کے بھی خلاف نہیں بولنا، سیدھا سادہ، قرآن میں ہے سن بولو، میں بولوں تبا لک یا محمد قرآن میں نہیں ہے، وہ بول دیا تھا، وہ واقعہ ہو گیا، مگر اللہ نے جو جواب دیا وہ قرآن میں ہے۔ وہ جو اس وقت بولا تھا وہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو وہ مفسرین میں سے آئے، وہ قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھے، تب اسے معلوم ہوگا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اہل علم کو نہ ہوگا، پبلک کو معلوم ہے۔ کبھی آپ نے کوئی سورہ تبا لک یا محمد کا سنا؟ معاذ اللہ، نہیں، یہ جملہ تھا، اس نے کہہ دیا۔ اس کا جواب حضور نے کچھ نہیں دیا، رب نے فرمایا اے میرے محبوب کے حق میں گستاخی کرنے والے، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، اور ابو لہب خود ٹوٹ گیا۔ سمجھے؟ اس کے گھر کو پورا بیان کرتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کس کے بھی خلاف نہیں بولنا، قرآن بولتا ہے گھر کے خلاف بولتا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، گھر، اس کی جورو کیا تھی؟ جمیلہ، وہ کیا تھی بہن؟ یہاں ایک جگہ نہیں چاہتا، ایک جگہ، سمجھے، ایک جگہ گستاخ تھا، ایک اس نے حضور کی گستاخی کر، حضور کو مجنون کہہ دیا، پاگل کہہ دیا، معاذ، سمجھے؟ اس کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، حضور کے بارے میں اس نے کہا تھا، سمجھے؟ حضور کے بارے میں کہا تھا، قرآن اس کے متعلق نازل ہو گیا، اور کہا اتلم بعد ذالک زنیم۔ کیا مطلب؟ اتلم بعد ذالک زنیم یہ فصیح اور بلیغ زبان نہیں ہے، یہ بنگلور کی بھاشا ہے، اگر ترجمہ کریں گے آپ۔ نطفہ نا تحقیق لکھنؤ والے سمجھے، ناپاک قطرہ یہ اچھی اردو بولنے والے سمجھے، بنگلور والے نطفہ نا تحقیق وغیرہ سب سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کے لیے حرام زادہ۔ کیا مسجد میں گالی دیتے ہیں نا؟ مسجد میں گالی نہیں دیتا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کے امام صاحب صبح کی نماز میں سورہ قلم پڑھیں گے،
نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ آیتیں پڑھتے ہوئے عتل بعد ذلک زنین پڑھے. یہ آیت نازل ہونا تھا، گستاخ رسول کی حقیقت کھولنا تھا کہ یہ باپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ دوسرا ہے، کھلنا تھا. اب اس نے کہا ارے یہ تو میری حقیقت کھل گئی، اب یہ کون بتا سکتا میں ایسا ہوں؟ مجھے بھی معلوم نہیں ہے. اور قرآن بول دیا ہے، بول کر رکا نہیں، قیامت تک کے لیے حافظ صاحب بھی پڑھیں گے، قاری صاحب بھی پڑھیں گے، مفتی صاحب بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے. عتل بعد ذلک. آپ کس سے پوچھنا؟ میرے باپ کا نام، باپ کا ایڈریس کس سے پوچھنا؟ جی دادا ماں سے. ماں کے پاس، ماں کے پاس گیا تو ایسا ویسا نہیں گیا، اٹھا لیا ہاتھ میں، جلدی 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 بول، میرے بارے میں بات آ گئی ہے، میرے متعلق بات آ گئی، جلدی بولو میرے باپ کا ایڈریس کیا ہے، ورنہ جان سے مارو. جلدی کیا ہے ایڈریس میرے باپ کا، نام کیا ہے؟ وہ ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر جان کے لالے پڑ گئے ہیں. اس نے کہا رحم کر دے بابا، میں بول دوں گا، سچ سچ بول دوں، سچ سچ بول دوں. کیا ہے بات؟ یہ تھی کہ تیرا باپ جو ہے جس سے منسوب ہے وہ دولت میں بہت دولت والا تھا. وہ دولت تھی مگر یہ دولت نہیں تھی. اس کے پاس مال پانی دولت سب جائیداد سب تھا مگر اصل جوہر نہیں تھا، دولت نہیں تھی. اب مجھے ڈر ہوا کہ اگر یہ بچہ اس کا نہ ہو تو پھر دولت کا مالک کون بنے گا؟ اس کی دولت کو دوسروں کے قبضے میں جانے سے روکنے کے لیے، اس کا مالک بنانے کے لیے، یہ سمجھے شخص جو گھاس پھوس پاک کرتا تھا کھیتوں میں گھاس پھوس پاک کرتا تھا، اس سے رشتہ کر لی، دوستی، اور اس کی میری دوستی ملاقات تک چلی گئی. اس کی میری ملاقات کے بعد تیرا دنیا میں آنا ہوا. اصل میں یہ باپ نہیں ہے تیرا، وہ کوئی گھاس پھوس کو سمجھے کریدنے والا تھا. اس کے ساتھ میں ملنے کے بعد حقیقت بیان کر دی، ماں نے حقیقت بھی بیان کر دی. تو کیا پتہ چلا؟ عیبوں کو چھپانا چاہیے، کسی کے عیب کو نہیں کھولنا چاہیے. بے شک کس کے عیب کو؟ مومن کے عیب کو کبھی کھولنا نہیں چاہیے، مگر جب گستاخ رسول ہے تو اس کی حقیقت چھپانا نہیں چاہیے. اس کی حقیقت کو بیان کر دینا سنت الہیہ ہے. کلام پاک اس کو بتا رہا ہے. کیا سمجھے کلام کو؟ آنکھوں کو لگا کر چوم کے رکھ دینے والی کتاب سمجھے؟ پوری حقیقت اس کے اندر موجود ہے. جب درس قرآن شروع ہوا آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اتنی عمریں جن کی گزر گئی ہیں وہ شاید تڑپتے ہوں گے کہ اب تک ہماری عمروں میں یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. یہ کرم ہے میرے شیخ محترم کا، آپ کو اور ہم کو ملا کر کے بٹھا دیا. میرے شیخ محترم کا کرم ہے، میرے پیرزادوں کا کرم ہے کہ مجھے بولنے کے لیے اجازت دے کر آپ کو ہم کو خریف کر کے قرآن کھولتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ بھی میری بساط اور حیثیت کے مطابق، ورنہ ان کی شان کے مطابق وہ الگ ہی چیز ہے. تو بہرحال دلائل و براہین آ جانے کے باوجود وہ لوگ کیا نہیں کیے؟ مشرکین اور کفار مکہ کیا نہیں کیے؟ ایمان نہیں لائے. جواب دینا ضیاء مولا، تبھی سمجھنے کا معلوم ہوتا ہے. محبت میں کیا بولتے ہیں سرکار؟ ہاں وہ نہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹھنے والا سمجھ رہا ہے. تو کیا نہیں کیے وہ لوگ؟ ایمان نہیں لائے. تو ان کے حق میں یہ باتیں نازل ہوئی. کیا کیا؟
منافقین کے لیے اگر یہ آیت ہے تو اس معنی میں ہے کہ وہ ظاہر میں ایمان لا کر باطن میں کفر کیے. اگر یہودیوں کے بارے میں یہ آیت ہے اس نسبت سے تو وہ لوگ پہلے مان گئے، حضور کے آنے سے پہلے ساری باتیں مان گئے، مگر جب اصل ماننے کا موقع تھا تب انکار کر بیٹھے. بڑے نقصان میں ہیں ان کے بارے میں. اور جو لوگ پڑھے لکھے سمجھدار دولت والے ان کے پاس ان کے عقل کے مطابق باتیں بٹھانے کے باوجود وہ کیا نہیں کیے، مانے نہیں ہیں. تو گویا جنہوں نے حضور کو نہیں مانا یا مان کر کے بدل گئے ان کے احوال کیا ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، اس بیپاری کی طرح ہے. بزنس مین کا ذکر آیا ہے، اولئک الذین اشتروا ضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. بزنس مین کی بات آئی. بزنس مین جو بزنس کرتے ہیں وہ مجھے بتائیں. میں بھی آئی بزنس مین، پہلے بھی میں نے بزنس کیا ہے ہر قسم کا، جھولی بیاگا بیچا، کیا کیا، اب بھی بزنس میں لگا. پہلے کا بزنس یہ تھا بیاگ بیچتا پیسے ہاتھ میں لیتا. اب بزنس یہ کر رہا ہوں اللہ کا بندہ ہاتھ میں آتا ہے اللہ کے حوالے کا. یہ بیپار بھی چل رہا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام ہو رہا ہے. رسول اللہ کے دیوانوں کو رسول اللہ کا دیوانہ بنانے کا کام ہو رہا ہے. یہ الگ بزنس ہے، یہ الگ بزنس ہے. تو بتا کیا رہا تھا کہ بزنس کی باتیں بیان کی جا رہی. تو آپ بزنس کے متعلق غور کر کے مجھے بتاؤ. ایک بزنس مین وہ ہے جو خوب نفع کماتا ہے، جو اچھا نفع کماتا ہے. ایک بزنس مین وہ ہے. ایک بزنس مین وہ ہے نفع ہی نہیں کماتا، اصل تولتا ہے. جی منافع نہیں اور اصل میں گھاٹا بھی نہیں، اصل کو دے کر اصل بنا لیتا ہے. یہ بھی ایک بزنس کرتا ہے. اور ایک بزنس کرنے والا وہ ہے جو نفع بھی کماتا نہیں، اصل بھی پورا رکھتا نہیں، اصل میں بھی کیا کرتا ہے، گھاٹا کرتا ہے. اب یہ تین قسم کے بیپاریوں میں سے کون سا بیپاری گھاٹے میں ہے؟ خوب کمانے والا گھاٹے میں. جی کون گھاٹے میں؟ کیسے؟ نفع بھی گیا اصل بھی کھو گیا. تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ منافقین یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نفع بھی کھو لیے اصل بھی چلا گیا، ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. یہ ایسے بیٹھا ہے، یہ گھاٹے میں، یہ نقصان میں. تو ان کی مثال دے کر قرآن کریم نے بات بیان کی. یاد رکھیے اس کی آیت کا خلاصہ مفسرین نے فرماتے ہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے اور عقل کے بعد اسے محروم نہیں رکھا. دو راستے اس کے سامنے دے دیے، ایک راستہ نیک اور ایک راستہ بد. ایک راستہ ایمان کا، ایک راستہ کفر کا. جی نیکی اور بدی کے راستے بھی اس کے سامنے رکھ دیا، اچھا اور برے کی برا رکھ دیا اس کے سامنے. اور اسے جاننے کے لیے اسے کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عقل دیا. تو عقل مند کی عقل مندی کیا ہے کہ دونوں راستے جب ہمارے سامنے ہیں تو ان میں سے جو بہتر راستہ ہے اس راستے کو چننا چاہیے. نیک راستہ ہے، نیک راستے کو چن کے نیک راستے پر آ جانا یہ کیا ہے؟ بولیے بابا کیا ہے؟ یہ عقل مندی ہے. اور عقل بھی ہے، نیک راستہ بھی ہے،
برا راستہ بھی ہے تو نیک راستے کو چھوڑ کر برے راستے کی طرف چلے جانا یہ کیا ہے؟ تو عقل رکھنے والے کو کیا بولیں گے اس وقت آپ؟ بے وقوف. منافع اچھا مل رہا ہے تجارت میں، اسے چھوڑ کر گھاٹے کی طرف چلا گیا تو کیا ہے وہ؟ بے وقوف ہے. تو قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو عقل بھی دیا، نیکی اور بدی کا راستہ بھی دیا، مگر یہ اپنی عقل دنیا بٹورنے میں لگا رہے ہیں، دنیا کمانے میں اپنی عقل لگا رہے ہیں. میرے راستے میں جو میں نیک راستہ بتایا ان کو، اس کی طرف آنے کی بجائے مجھ سے دور کرنے والے راستے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گئے؟ بے وقوف ہو گئے. قرآن فرما رہا ہے کہ اوروں کو کیا بے وقوف بنانے کے لیے نکلے. کفار کے پاس گئے تو کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ گئے تو بولے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور خود سے آپس میں مل بیٹھ کر کے کہنے لگتے ہیں کیسے بیوقوف بنائیں ہم ان کو، کیسا بیوقوف بنائیں. ایمان والوں کو بیوقوف. یاد رکھیے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے کسی کے پاس، وہ بے ایمان کے بڑے بڑے سے بڑے عقل مند سے یہ گناہگار مومن کامیاب ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جس کے پاس ایمان آ گیا، ایمان کی نسبت سے اس کے دل میں نور داخل ہو گیا، اس کی نظروں میں نور آ گیا. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس اندھیرا چھا گیا، ظلمت چھا گئی. تو لوگوں کو، مومنوں کو بے وقوف بنائے بول کر ہنسنے والوں کو قرآن بول رہا ہے وہ بے وقوف نہیں بنے، تم بے وقوف بن گئے اس لیے کہ تمہیں اس بات کی تمیز نہیں تھی کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر. اور انہوں نے ہمیشہ کی مصیبتوں کو، جیسا کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ایک جگہ کہہ دیا. کس کے حق میں؟ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں. مگر منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ عذاب علیم بما كانوا يكذبون. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس وجہ سے؟ جھٹلانے کی وجہ سے، حق کو مان کر حق سے پھر جانے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب. یہ بیان کیا گیا. اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ کیا کر لیے ہیں؟ دنیا میں عزت کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، اپنا مقام بڑا کر لینے کے لیے یہ مشرکین اور منافقین جو ہیں مومنوں کے ساتھ سمجھے کھیل کھیلتے ہیں. تو ان کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے نفع کو بہت بڑی چیز سمجھا. سن لو، دنیا کا نفع بڑی چیز نہیں ہے. دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا ہیچ ہے، بے وقت ہے. تو اس ذریعے اہل ایمان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایمان والو اس سے بیدار ہو کر کے اپنے آپ کو سنبھالو، کہیں تمہارا ایمان سمجھے ضائع نہ ہونے پائے. سنبھالو. دنیا کا نفع جو ہے، دنیا کے نفع کے لیے آخرت کا سودا مت کیا کرو. سمجھے؟ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ. یہ آیت کریمہ ہے، 25ویں پارے کی ہے کہ جس نے سمجھے آخرت کو بہتر بنایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو دنیا کو بنانے کے پیچھے لگ گیا دنیا اس کو اتنا ہی ملتی ہے جتنے اس کے نصیب. النصیب یصیب کہا، عربی مقولہ ہے، جس کے نصیب میں جو ہے اتنا ہی اسے ملتا ہے.
مجھے وہ مل جانا، مجھے فلاں خزانے مل جانا، مجھے فلاں دولت مل جانا. جو چیز طے ہو گئی وہ مل کے رہے گی. ارب پتی بننا طے ہے تو ارب پتی بنے گا، نہیں تو سمجھ فقیرے میں بھی بادشاہی کی. تو بہرحال دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ہیچ ہیں، بے وقت ہیں. اب اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین نے کیا کیا؟ دنیا کا نفع کمانے کے لیے آخرت کو انہوں نے ضائع کر لیا. دنیا میں نام کمانے کے لیے انہوں نے آخرت کو ضائع کر لیا. اس کے متعلق علماء کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں جو شخص دینی کام ریاکاری کے لیے اور دنیا طلبی کے لیے کرتا ہے وہ نہایت بے وقوف اور طلب بات ہے. سمجھے؟ میں نے دین کا کام شروع کر دیا، مدرسے بنا دیا، وہ کر دیا، وہاں قرآن پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں. سمجھے؟ یہ سب ہوٹل میں جا رہا ہوں، برکتوں کی دعائیں کر رہا ہوں. مٹھی بند جیب میں داخل، مٹھی بند جیب میں داخل. ایک دن اگر ججمان مٹھی بند کرنا چھوڑ دیے پھر دوسرے دن تھوڑی جائیں گے، دوسرے دن حاضری نہیں ہوتی. تو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ایسی بہت سی باتیں میرے آقا نعمت سیدی مرشدی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک نظم میں ایک شعر لکھا ہے. پردے میں دین کے کوئی دنیا کو گر طلب کرے. حضرت لکھتے ہیں پردے میں دین کے کوئی دنیا کو گر طلب کرے اس کو کہوں میں آزری یہ تو براہیمی نہیں. آزر کیا کرتا تھا؟ بت بنا کر بیچتا تھا. بت کائے کو بنا رہا ہے؟ ان کے حساب سے پرستش کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے، ان کے دین، ان کا مذہب، ان کے دھرم کے مطابق دین سمجھ رہا تھا. اس کو اسے کیا کر رہا تھا؟ وہ بیچ رہا تھا. تو اس واقعے کو سامنے رکھ کر بیان کرتے ہوئے سرکار قبلہ یہ شعر ارشاد فرماتے ہیں پردے میں دین کے کوئی دنیا کو گر طلب کرے. میں آپ کے پاس کچھ بولنے آؤں گا، آپ کے ہاتھوں کو دیکھنا، آپ کے جیب کو دیکھنا، آپ کے چہرے کو دیکھنا. سمجھے؟ کتنا ہاتھ گرم کرتے نہیں کرتے. ہاتھ گرم کرنے والے کی بڑی خطر کرنا. اور ہاتھ سمجھے پھس، اس کو بولتے پھسکی. کیا ہے؟ خالی ہاتھ ملنے والا پھسکی. ہمارے پاس وہ تعلیم نہیں ہے. بہرحال میں اس کی بات بھی، وہ بھی ہمارے انڈر گراؤنڈ بات ہے. اس کی بھی ہمارے انڈر گراؤنڈ کی بات ہے. سمجھے؟ آؤٹ آف گراؤنڈ میں نہیں جی، گراؤنڈ میں نہیں، اس کے اندر ہے. تو بہرحال خالی ہاتھ ملا پھسکی. اب اس کو چھوڑے، آپ اچھا خیریت سے، بیوی بچے کیسے؟ سب خیریت سے، اس لیے کہ وہ ہماری خیریت پوری کر رہے ہیں. اور ایک غریب آدمی ہے، عقیدت سے ملتا ہے، کچھ دیتا نہیں ہے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نہیں بھی دیتا ہے تو نہ دینے والا ہی تیرا ہے. دینے والا اپنے دینے کے وزن پر دیکھتا ہے. تو حضرت لکھتے ہیں پردے میں دین کے کوئی دنیا کو گر طلب کرے اس کو کہوں میں آزری یہ تو براہیمی نہیں. سمجھے؟ تو معلوم ہوا دنیا طلبی دین کے کام میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا طلبی نہیں ہونا چاہیے. اب دنیا طلبی کا مطلب صرف مال و زر نہیں ہے، عزت و جاہ. کیا میں کھڑے آئے تو کھڑے چنے نہ، میں بولنے آیا تو کھڑے نہیں. ایسا عزت و جاہ طلب کرنا، تعظیم طلب کرنا، سمجھے؟ شان و شوکت کی طلب رکھنا. دنیا کی ہر چیز سمجھے یہ
یہاں تک کہ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جنت کی تمنا بھی چھوڑ دے. سمجھے؟ جنت ملے گی تو میں نماز پڑھوں گا نہیں. مالک جنت مجھے مل جائے, خالق جنت مجھے مل جائے, میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے, میرے محبوب مجھ سے راضی ہو جائے, یہ مقصد ہونا چاہیے عبادت گزار کا. تو بہرحال وہ کون بے وقوف لوگ ہیں جو دین کے کام میں کیا طلب کرتے ہیں؟ دنیا طلب کرتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ اب منافقین کی بھی وہی روش تھی. عزت, ناک, شان, یہ سب دنیا کی چیزیں. اس کو طلب کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ ایمان لا کر پھر اندر سے بے ایمان ہو جاتے تھے. اس لیے ان کی مثال دے کر ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ دین کے کام کو دنیا پر منحصر نہیں رکھنا چاہیے. یاد رکھیے, اب آدمی ہر کام کی قیمت چاہتا ہے. ہر آدمی اپنے کام کی قیمت چاہتا ہے, مزدوری چاہتا ہے. محنت کرنے والا مزدوری چاہتا ہے. ہفتہ بھر محنت کیا, ہفتے کا دن مزدوری ہوگا. تعمیری کام میں لگا, ہفتہ آ گیا تو آج کیا بٹواڑا, اسے بٹواڑا ہونا. نہیں دیا تو پھر سے دوسری جگہ جاتا ہے. میں نہیں ہے, ہوتا ہے نہیں بھائی. آپ کنسٹرکشن لائن میں ہے نا, آٹو آ کر کھڑے ہو گئے. سب پہلے ہی دیکھ لینا دینے والا, نہیں تو پھر ادا کر دے. وہ ادا مانے ایکٹنگ. وہ یہ کر دیے, میٹر یہ کر دیے. کیوں غفلت میں رہنا؟ کم پیسے دیے تو لے لیں گے, دل میں رکھ لیں گے وہ ٹیمپو کم دیے پیسے. تو آٹو والا اترتے کیا کرنا چاہیے؟ آٹو والے کے پیسے دے دینا کہ نہیں دینا؟ چلو مولا اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے, سلامت رکھے بول کر نکل گیا. تو کتنے بار آئے گا جی؟ میری دعائیں آپ کے ساتھ. جی سرکار, جی سرکار, جی شاہ صاحب آپ کی دعائیں کتنے بار لیں گے بد دعا وہ؟ جب بولے کہیں مولا, کہیں شاہ مولا, کہیں بہت دور ہوں شاہ صاحب, آنے تک ٹائم ہو جاتا ہے. جی قریب ہو جاؤ بولتا نہیں, اس وقت دور ہوں بولتا ہے. تو آٹو والے کا آٹو کا پیسہ دے دینا, فون والے کا فون کا پیسہ دے دینا. یہ تمام چیزیں ہر ایک کی محنت کی مزدوری چاہیے. تو اب دین کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی قیمت چاہیے, ہماری بھی مزدوری چاہیے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ تمہارے دین کے کام کی قیمت اللہ کی رضا, نبی کی خوشنودی. کیا ہے؟ تمہارے دین کی محنتوں کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا, نبی کی خوشنودی. نبی راضی ہو گئے, اللہ خوش ہو گیا, تمہارے دین کے راستے میں محنت کا پورا اجر مل گیا. سب بول ڈالے تو گھر میں چولہے بند کر ڈالنے کا. ارے بابا وہ برکتیں آ جائیں گی, دلوں کی دنیا بدل جائے گی. لوگوں سے مانگیں گے نہیں آپ, لوگ آپ کے پاس عزت کے ساتھ لا کر کبھی سیب پیش کرتا ہے, کبھی سمجھے, کبھی جو ہے بسکٹ پیش کرتا ہے, کبھی وہ پیش کرتا ہے, کبھی مرغی لا کے دے دیتا ہے. کہیں کو بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سرکار قبول کر لی. یہ سب کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کے کام میں لگتا ہے, اللہ اس کے حق میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا. دنیا داری نہیں ہے. دنیا داری کرنے کے لیے بہت کام ہے. پاکٹ مارنے سے لے کر رشوت لینے تک پورے راستے ہیں. مگر دین کے کام کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جہاں بندوں کو خدا کی باتیں دیتے رہنا اور خدا سے اپنی ضرورتیں مانگتے رہنا.
یہ ہے صوفیہ کی تاریخ. مجھے یاد ہے میں نے ماتھے کی آنکھوں سے میرے شیخ محترم کی پاکٹ میں کیا رہتا تھا ہم نے دیکھا ہے وہ زمانہ. آپ بھی دیکھیں. سائل کبھی آتا باقی شاہ ہمیشہ منگولا آتا تو جیب میں کچھ نہیں رہتا, پورے شیروانی کو کھنگال کر کے دے دیتے. یہ ہم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر کے سیکھا ہے, سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. آج وہی انداز ہے کہ آج بھی دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ تربیت ہے. اس تربیت کے ساتھ میدان میں اتارے, ورنہ یوں ہی باتیں کر کے نہیں اتارے. تو پہلی چیز آپ کو معلوم ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے یاد رکھیے, اہم چیز کیا, اعمال میں اہم عمل کیا ہے, فرائض. جی, عقائد کے بعد, ایمان کے بعد کیا ہے, فرائض کے بعد واجبات کے بعد سنن کے بعد نفل. جی, اب یہاں مفسرین اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ پہلے اپنا جو ذمہ ہے اسے ادا کرو. نوافل میں پڑھ کر فرائض کو مت چھوڑو, واجبات کو مت چھوڑو, سنن کو مت چھوڑو. اس کو ادا کرنے کے بعد نوافل کو ادا کرو تاکہ تمہاری عبادتوں میں اجر بڑھ جائے. تو یہاں سے مفسرین اور علماء کرام نے یہ بھی بتایا, راتوں کو جاگتے ہیں, تہجد تک جاگتے ہیں, سما خانی میں بھی بیٹھتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت سے پیروں کے پاس چلتا ہے جی, صبح میں لمبے سو جاتے ہیں. اور علماء اہل سنت ماشاءاللہ بڑے پابند ہوتے ہیں. علماء اہل سنت کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں, مگر نیو جنریشن علماء اہل سنت کا جو ہے, سمجھے, نوجوان طبقہ جو علماء اہل سنت کا ہے, ان کا حال یہ ہے کہ 4 بجے تک تقریر کریں گے, جا کر کے ایسا سوئیں گے کہ فجر کی نماز میں بھی نہیں آئیں گے. امام صاحب کہاں چلے گئے تھے, رات بیان میں چلے گیا تھا. سمجھے, ایسا بیان, ایسا جلسہ, ایسے نوافل, ایسا ذکر و اذکار, ایسی سماخانی, ایسی محفل جو فجر کی نماز کو فرض کو چھڑوا دے, اس سے بہتر ہے کہ نیند کر لیں اور فجر کی نماز میں داخل. میں نے شیخ محترم کو دیکھا پوری رات جاگتے ہیں, چاہے رمضان کی تفسیر کا معاملہ ہو, چاہے ہفتے واری تعلیم کا معاملہ ہو, سما خانی کا معاملہ ہو, ہر اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے. نہ نماز عشاء قضا ہوتی ہے, نہ فجر کی جماعت چھوٹتی. ہم نے آپ کو بات کیا, میرے شیخ میرا شیخ ہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کا باپ برابر نہیں ہے, اس کا باپ اس کو سزاوار ہے, میرا باپ مجھے ہے. میرے باپ کو میں بتاؤں گا کہ اس باپ نے مجھے ایسا روحانی طور پر جنا ہے کہ میرے اندر جو بھی کمی کجی ہے وہ میری حیثیت ہے, ورنہ کمال تو ان کا دیا ہوگا. جی, تو نوافل کے لیے, ذکر و اذکار کے لیے, حلقے کے لیے, سما کے لیے, 11ویں شریف کے لیے, چھٹی شریف کے لیے, چھٹی شریف کی باتیں ہو رہی ہے, مغرب کی نماز جا رہی ہے, لنگرے غوث پاک کھلا رہے ہیں, عشاء کی نماز جا رہی ہے, جلوس نکل رہا ہے, عصر کی نماز غائب. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرائض و واجبات و سنن کے بعد میں نوافل ہیں. نوافل کی اہمیت اپنی
جگہ ہے مگر فرائض کی اہمیت وہ اپنی جگہ. تو اس کو بھی فرمایا کہ فرائض اور واجبات ہم سے کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ترک نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے ایکس وائی زیڈ کسے باشد، اگر کسی نے فرائض کو ترک کر کے نوافل کی طرف اپنے آپ کو لگا دیا تو اس آیت کی روشنی میں وہ بھی بے وقوف ہے. وہ بھی کیا ہے؟ بے وقوف ہے. اب پورا سنیا تو سنا، وہ بے وقوف کا لفظ سمجھ میں آئے گا. اب ریکارڈ میں جا کر آپ سنا دیے، دیکھیں کیا بولے. نفل کام کرے تو بے وقوف کر بولتے نہ ہو. نفل کام کرنے والا بے وقوف نہیں، ولی ہے. وہ اولیاء کی علامتیں ہیں. مگر کب؟ جبکہ فرائض، واجبات اور سنن اس کو ادا کرنے کے بعد وہ بھی کریں تو وہ بے وقوف بھی ایسے ہیں. نفل جو ہے وہ منافع. 3 بزنس مین بتایا نا میں آپ کو. ایک بزنس مین وہ جو منافع کماتا ہے، اصل میں گھاٹا نہیں کر لیتا. ایک بزنس مین وہ جو اصل نفع نہیں ملتا اسے، اصل تو بچا لیتا ہے. ایک بزنس مین وہ جو اصل بھی کھو لیتا ہے. تب اس میں کون بے وقوف؟ اصل کھونے والا بے وقوف. تو مفسرین فرماتے ہیں فرائض اصل ہیں، واجبات اصل ہیں، سنن اصل ہیں، نوافل کیا ہیں؟ یہ بات کی بات ہے. سمجھے؟ اب یہ نوافل جو پڑھتا ہے فرض چھوڑ کر نوافل پڑھتا ہے، مثلا فرض نماز پڑھا ہی نہیں عشاء کی، فجر کی نماز میں اٹھا ہی نہیں، تہجد پڑھ لیا. کیا کر لیا؟ تہجد پڑھ لیا. اب کیا ناغہ ہوا اس سے؟ فرض بھی گیا، اس میں واجب بھی ہے، اس میں سنت بھی ہے. اب کس پر عمل کر رہا ہے؟ تہجد. تہجد کیا ہے ہمارے لیے؟ نفل. تو اب یہ فرض، واجب، سنت ترک کر کے جو نفل پر محنت کرتا ہے اس کو نفل کا ثواب بھی نہیں ملے گا. اس کو نفل کا ثواب بھی نہیں ملے گا. فرض چھوڑ دیا، فجر بھی نہیں پڑھتا، عشاء بھی نہیں پڑھتا، تہجد میرے شاید بول کر کھڑ گیا. سمجھے؟ اس کو کیا نہیں ملے گا؟ اسے تہجد کا بھی ثواب نہیں ملے گا. تب وہ ثواب کی نیت سے پڑھ رہا تھا مگر ثواب نہیں ملا تو کیا میں آ گیا؟ کون سے زمرے میں آیا؟ تیسرے زمرے میں آیا. نہ نفع ملا نہ اصل اسے حاصل. تو ایسا آدمی کون ہے؟ بے وقوف. یہ بیان کیا گیا. جی اصل پونجی اس نے کھو لیا، نفع کی خاطر اس نے ایسی بے وقوفی کر لی. یاد رکھیے تیسری بات یہ آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بحالت مجبوری کیا ہے؟ بحالت مجبوری کوئی نیک کام اگر کوئی کرے گا تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. بحالت مجبوری کوئی نیک کام آدمی کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. کیوں؟ منافقین جو ایمان لائے تھے ظاہر میں تو کیا خوش دلی سے لائے تھے؟ کیا تھی وہاں؟ مجبوری تھی. اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہماری تعداد گھٹ جائے گی. تو اپنی تعداد گھٹنے سے بچانے کے لیے بحالت مجبوری کو کیا کیے؟ ایمان لے آئے. تو وہ ایسا ایمان لانا رب کی بارگاہ میں کیا نہیں ہوا؟ قبول نہیں ہوا. ایسے ہی اگر کوئی عمل کرتا ہے مجبوری میں، سمجھے کیا کرنا باقی کرنے کے چل رہے، ایسا کوئی عمل مجبوری میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب نہیں دیتا. کس کو اجر و ثواب ہے؟ خوش دلی سے کرنا، جذبے سے کرنا، اپنا ذمہ ہے یہ سمجھ کر کے کرنا. سمجھے؟
نماز کو تو اب کیا کرنا، ساتھ میں ایک جوڑ ایسا ہو گئی نماز پڑھنا ہے، لے لی اس کے ساتھ ہو گئے، خود تو نہیں جاتے تھے. تو بحالت مجبوری کوئی عمل اگر آدمی کرتا ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب رب کی بارگاہ میں نہیں ہے. کب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے؟ کرنے والے تو خوش دلی سے کر، مجھے راضی کرنے کے لیے کر، میں تیرے حالات کو جانتا ہوں، اس لیے تجھے کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا. منافقین کا نماز میں آ جانا بھی مجبوری تھا، کلمہ پڑھ لینا بھی مجبوری تھا. ایسے آج کے زمانے میں چند لوگ صبح کے بعد نکل کر لوگوں کو بلانے کے عادی ہیں، ان لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ بھی نماز کیا کرتے، مجبوری میں پڑھ لیتے. سمجھے؟ ٹائم دیکھتے مغرب کا پارٹی آنے والا ہے، اسے پیسہ دینا ہے، تو کہاں نکل گئے؟ انہیں آیت بول رہے نماز کو چلے گی، انہیں آیت بول نماز کو چلے گی. کب آتے؟ بول نہیں سکتا کہیں صاحب، اسے جھوٹ بھی سکھا کر جاتا ہے اور نمازی بھی ہے. اس کے بعد پھر آ کر دوست آ کر بیٹھا، کیا کہاں چلے گئے؟ کیا بھائی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ تینوں نماز سر کے اوپر ایک وزن تھا، اتار پا گئے. دونوں ایسے جوک سن کے ہیں، نہیں سنے کبھی؟ سنے ہیں نا؟ کیا بوجھ تھا سر پہ، کیا کرے؟ صبح سے دھندا ایسا تھا، فجر بھی پڑھ نہیں سکے. اب عشاء کو جا گھر میں جا گھر میں جا کھانا کھا کر یہ 5 وقت کا بوجھ سر کو ہے بھی اتارنے تک سمجھے نیند نہیں آتی. وہ اتارتا، کیا اتار دینا ہے؟ کون سا بوجھ؟ تو ایسا مجبوری کی عبادت خدا کو بدل نہیں. تو منافقین کا کام ہے ایسا، منافقین کے جو علامت ہے ایسا، عبادت کریں گے تو مجبوری سے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جی تو یہاں سے وہ بات ہوئی. اور یاد رکھیے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ دلچسپی، سمجھے؟ کھانے میں، سالن میں، سمجھے، ایک مقدار کا کیا ہونا چاہیے جی؟ نمک. تو عبادت میں کیا چاہیے؟ یہ کھانے میں زیادہ ہو گیا تو نہیں، ایک مقدار کا. اور بغیر نمک کے کھائیں گے آپ کو تو کھایا نہیں جائے گا. تو علماء فرماتے ہیں عبادت میں جو شوق ہے یہ نمک کا کام. عبادت میں شوق، ذوق کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نمک. سرکار دلائل الخیرات کی اجازت دی، پڑھتے پابندی سے. ذوق نہیں ہے تو پھر وہ دلائل الخیرات کی اجازت نہیں. ذوق نہیں تو سما میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. ذوق نہیں ہے تو پھر عبادتوں میں سمجھے لذت نہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے آخر میں اب آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ہدایتیں دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ہدایتیں دی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں 2 ہدایتیں دی ہیں. ایک ہدایت فطری، ایک ہدایت کسب. ایک ہدایت فطری اور ایک ہدایت کسب.
ہمیں ہدایت مل چکی، اسی ہدایت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. عالم ارواح میں وہ ہدایت مل گئی اور اس ہدایت ہی پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. مگر اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے پیارے بندے اولیاء کو بھیجا، بزرگوں کو بھیجا، صوفیوں کو بھیجا، اللہ والوں کو بھیجا. کہے کے لیے کہ جو فطری ہدایت سے آئے ہیں وہ کافی نہیں ہے. آپ لوگ ہدایت لے جائیے، وہ لوگ آپ کے دیوانے بن کر آپ سے صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں تو اصل ہدایت والے نہیں. جی اصل ہدایت والے کون ہیں؟ جو یعنی ڈائریکٹ جو اللہ ہدایت دیا ہے وہ ہدایت فطری. انبیاء، اولیاء، بزرگان دین کے ذریعے جو ہدایت ملتی ہے وہ ہدایت جو ہے کسبی ہدایت، ہماری محنت سے. تو آپ وہ جو فطری ہدایت ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. آدمی اپنے ماحول کے مطابق، اپنے سرکل کے مطابق، اپنے گھریلو حالات کے مطابق آدمی چینج ہو جاتا ہے. جی کافر کفر کی طرف چلا گیا، مشرک شرک کی طرف چلا گیا، مجوسی مجوسی ہو گیا. سمجھے؟ تو اپنے سرکل کے مطابق کیا ہو گیا؟ وہ چلا گیا. مگر جو کسبی ہدایت ملی، نبیوں کے ذریعے جس کو ہدایت پختہ مل گئی، وہ کبھی بھی ایمان نہیں ہوا، منافق نہیں ہوا. تو پہلے ہدایت فطری ہدایت کو اس لیے